السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو فسٹا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں نگار عظیم اور ان کا افسانہ آشیانہ کے سوالوں کے جوابات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات، یعنی ایسے سوالات جن کے جوابات بہت ہی چھوٹے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ سوال نمبر 2، نگار عظیم نے کس کس موضوع میں MA کیا؟ موضوع کہتے ہیں ٹاپک کو، یعنی نگار عظیم نے کس کس ٹاپک میں MA کی ڈگری حاصل کی؟ جواب، انہوں نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں MA کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ مجموعہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے جمع کی ہوئی چیزیں۔ یہاں ان کے افسانہ مراد ہیں۔ جواب، ان کے پہلا افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے۔ عکس کہتے ہیں سایہ کو، پرچھائیں کو۔ فوٹو بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ شائع کہتے ہیں چھپنے کو۔ جواب، نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1999 عیسوی میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 5 ہے، نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ جواب، نگار عظیم کے سفر نامے کا نام گرد آوارگی ہے۔ اب ہے مختصر سوالات، یعنی پچھلے سوالوں کے مقابلے میں ان کے جوابات کچھ بڑے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کریں۔ صحیح اور صحیح دونوں میں کیا فرق ہے، اس کو لکھ کر بتائیں کہ کہاں کہاں بولا جاتا ہے۔ جواب، صحیح اور صحیح دونوں کے معنی قریب قریب ہی ہیں، یعنی دونوں کے معنی قریب ایک ہی آتے ہیں، لیکن استعمال میں فرق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں میں پاگل ہی سہی، اور صحیح کا استعمال اس طرح ہوتا ہے میں صحیح سلامت واپس آ گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ شخصیت کو انگلش میں پرسنالٹی کہتے ہیں، آپ اس کو پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی پر 5 جملے لکھیے۔ جواب، نگار عظیم کا خواتین افسانہ نگاروں میں ایک الگ ہی پہچان ہے۔ انہوں نے خواتین کے جذبات و محسوسات، جذبات کہتے ہیں ولولے کو، جوش کو، محسوسہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے وہ چیزیں جو محسوس کی جائیں، اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھے ہیں۔ متعدد کہتے ہیں کئی کو۔ جبر کہتے ہیں زبردستی کو۔ استحصال کرتے کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنا۔ جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سوز صورتحال پر نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں۔ انہوں نے موجودہ دور کے پیدا کردہ مسائل کو اپنا موضوع بنایا، یعنی موجودہ زمانے کے مسائل کو انہوں نے اپنا ٹاپک بنایا۔ ان کے افسانوں میں کردار نگاری عمدہ ہے۔ عمدہ کہتے ہیں اچھا کو، بہتر کو۔ سوال نمبر 3 ہے، صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ صنف کہتے ہیں نوع کو، قسم کو۔ جواب، افسانہ دور جدید کی پیداوار ہے، یعنی 1.5 سے 2 صدی پہلے افسانہ لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے اب سرسری طور پر گزرنا ممکن نہیں۔ سرسری کہتے ہیں جلد بازی سے گزر جانا۔ ان ناول کی مختصر ترین شکل ہے، افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ کشمکش کہتے ہیں تذبذب کو، اور نمایاں کہتے ہیں واضح کو۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز یعنی شروعات 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ ابتدا کہتے ہیں شروع کو۔ اب ہے طویل سوالات، یعنی پچھلے سوالوں کے مقابلے میں ان کے جوابات بڑے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سراج کی والدہ کہتے ہیں ماں کو، اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کہتے ہیں بیزار ہونا، تنگ آ جانا۔ اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی؟ جواب، اس کہانی میں برکت علی صدیقی کو اپنی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد
ملازمت کہتے ہیں نوکری کو، سبکدوش کہتے ہیں ریٹائر ہونے کو۔ ہونے کے بعد ماں اپنی اہلیہ کے، ماں کہتے ہیں ساتھ کو، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیٹے اور بہو کے گھر رہنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ، رفتہ رفتہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ، اچھے تعلقات میں دراڑ پیدا ہونے لگتی ہے اور پھر آپس میں ناچاقی بڑھتی جاتی ہے۔ ناچاقی کہہ سکتے ہیں پریشانیاں، جس کی وجہ سے ان کی والدہ اکتاہٹ محسوس کرنے لگتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، زیر نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے۔ نصاب کہتے ہیں سلیبس کو، آشیانہ کہتے ہیں گھونسلے کو۔ یعنی اس افسانے کے اندر جو اہم بات بیان کی گئی ہے، خاص بات بیان کی گئی ہے، اس کو بتائیے۔ جواب: زیر نصاب افسانہ آشیانہ ایک سماجی نوعیت کا افسانہ ہے، سماج سے ہی بنا ہے۔ اس کے مرکزی کردار برکت علی اور ان کی بیوی رزینہ ہیں۔ برکت علی نوکری سے سبکدوش ہونے کے بعد تنہائی محسوس کرتے ہوئے، تنہائی کہتے ہیں اکیلاپن کو، اپنی اہلیہ سمیت بیٹے بہو کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ کچھ دنوں تک حالات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے آپس میں ناچاقی بڑھنے لگتی ہے، یعنی رشتے میں دراڑ پیدا ہونے لگتا ہے۔ انہیں بہو بیٹے کا محتاج ہونا پسند نہیں آتا۔ محتاج کہتے ہیں ضرورت مند ہونا۔ ایک دن اپنے دل کی بات رزینہ سے کہہ دیتا ہے، پھر دونوں اپنا آشیانہ آباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آباد کہتے ہیں بسانے کو۔ سوال نمبر 3 ہے، افسانے کے ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ یعنی شروعاتی زمانے کا، جب افسانے کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت کا جائزہ لیجیے۔ جواب: افسانہ دور جدید کی پیداوار ہے۔ اس کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ صدی کہتے ہیں شتابدی کو، سنچری کو۔ اس نے اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ نشیب کہتے ہیں گہرائی کو، فراز کہتے ہیں اونچائی کو۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ نصیر اور خدیجہ نامی افسانہ کو مانا جاتا ہے، جو 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف راشد الخیری تھے۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ افسانے کے ارتقاء میں پنڈت سدرشن، اعظم کریوی، سہیل عظیم آبادی، کرشن چندر بیدی، سعادت حسین منٹو، عصمت چغتائی، خدیجہ مستور، جیلانی بانو، واجدہ تبسم، ہاجرہ مسرور اور شکیلہ اختر وغیرہ نے اپنی تخلیقات سے اہم رول ادا کیا۔ اپنی تخلیقات یعنی اپنی قلم سے افسانہ لکھ کر ایک اہم رول ادا کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، نگار عظیم کی افسانوی خصوصیات بیان کیجیے۔ خصوصیات کہتے ہیں خاصیت کو۔ جواب: اردو کی جن خواتین افسانہ نگاروں نے اردو افسانے کے بکھرے ہوئے زلف کو سنوارنے اور نکھارنے کا کام کیا ہے۔ بکھرے کہتے ہیں پھیلے ہوئے، زلف کہتے ہیں گیسو کو، بال کے لچھے کو، کن پٹی کے پاس جو بال ہوتا ہے۔ سنوارنا کہتے ہیں ترتیب لگانا، سجانا، اور نکھارنا کہتے ہیں میل صاف کرنا، اجلا کرنا۔ ان میں نگار عظیم کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں مادی مسائل کے ساتھ نفسیاتی گتھیوں کو بھی سلجھایا ہے۔ سلجھانا کہتے ہیں الجھن کو دور کرنا۔ عورتوں کے مسائل کو بہت ہنرمندی اور حوصلے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اگر ان کے افسانوں کو فنی معیار پر پرکھا جائے، پرکھنا کہتے ہیں جانچنا، تفتیش کرنا، یعنی افسانے کے فن پر اگر ان کو جانچا جائے تو ان کے افسانوں کا معیار کسی معاصر خاتون افسانہ نگاروں سے کم نہیں ہوگا۔ معاصر کہتے ہیں زمانہ پانے والے کو۔ اب ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ یعنی نیچے جو الفاظ دیے ہوئے ہیں یہ واحد ہیں، ان کا جمع بنائیے۔ سب سے پہلے ضد، اس کی جمع اضداد، خدمت کی جمع خدمات، موقع کی جمع مواقع، مسئلہ کی جمع ہے مسائل، منزل کی جمع ہے منازل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔